علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ عاشورہ محرم تو گزر چکا ہے، لیکن محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ جاری ہے، اور ہم اس حوالے سے جو ہے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں خصوصی طور پر دعوت دی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی جامعہ عثمانیہ موریالی قدیم دینی درسگاہ ہے قاری محمد نواز صاحب فاروقی، ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے صاحبزادے ہیں قاری محمد عمیر فاروقی صاحب۔ تو آج ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے اپنے عاشورہ محرم کے دوران اہل تشیع بھائیوں سے سوال کیا تھا کہ اصحاب رسول کے حوالے سے ان کے کیا عقائد ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ام المومنین تھی، ازواج رسول تھیں، ان کے حوالے سے تو انہوں نے بڑا پازیٹیو اور مثبت جواب دیا۔ تو ہم نے چاہا کہ آج ہم ایک اور تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ یزید کے حوالے سے بڑی نرمی رکھتے ہیں، اور حضرت امام حسین کے حوالے سے جو ہے ان کا جو موقف ہے وہ اس طرح واضح نہیں ہے۔ تو ہم نے قاری صاحب کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آج ہمیں وہ بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور یزید کے حوالے سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ تھوڑا سا واضح فرمائیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ترابی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اور موقف جاننے کی کوشش کی۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے، تو وہ تو واضح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید غلط۔ ماشاءاللہ۔ اس بارے میں ہماری اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یزید کی وکالت کرنا، یزید کی تعریف کرنا، اسے اچھا کہنا، اسے خلیفۃ المسلمین کہنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فتویٰ بھی ہے اور متفقہ فیصلہ بھی ہے کہ نواسہ رسول سید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید غلط تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو بعض لوگ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ تو صحابی رسول تھے، برادر نسبتی بھی تھے حضور کے، اور کاتب وحی بھی تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائیں بھی کی تھیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ یزید کے والد تھے اور یزید کو انہوں نے ولی عہد مقرر کیا تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا واضح کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے۔ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی بات ہے، تو میرا خیال میں جہاں پر صحابی رسول کا لفظ آ جائے تو اس کے آگے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کتنی روایات ہیں اور کتنے صحابہ کے اقوال ہیں، ان کا فعل، ان کا قول، ان کی خدمات، ان کی خلافت، یہ ساری چیزیں بعد کی بات ہے۔ سب سے بڑا ہے صحابی رسول ہونا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب صحابی رسول کی بات آ جائے تو بس اس کی خدمات کا اعتراف کرنا وہ ہر کسی کا اپنا ذوق ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ جب صحابی رسول کی بات آ جائے تو رضی اللہ عنہ، بس اس پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبت تھے اور کاتب وحی تھے، سب سے بڑی بات یہ۔ اور دوسرا یہاں تک کہ انہوں نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اس بات پر نقل کفر نہ باشد، ان کو پر تانہ زنی کرنا یا ان کے خلاف کوئی بات کرنا، تو یہ میرے خیال میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یزید کے اعمال، یزید کے ساری جو حکومت کے اندر ان سے غلطیاں ہوئیں، یہ ان کا ذاتی فعل تھا۔ اللہ نہ کرے اگر یہ کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کرتے، ان کے اختیار میں کرتے، ان کے سامنے کرتے، اور حضرت امیر معاویہ ان کو کچھ نہ کہتے، تب تو اللہ نہ کرے بات بنتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بالکل جس طرح خلفائے راشدین کا دور تھا اسی طرح ایک بہترین دور تھا، اور یزید نے اس وقت اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، لہٰذا یزید کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ کو پر طعن و تشنیع کرنا یہ انتہائی غلط گھٹیا کام ہے، اور یہ اسلام کے زمرے میں نہیں آتا۔ اچھا، ایک بات میں آپ کی توجہ دلاؤں تو تھوڑا سا پس منظر کر کے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات ہو گئی، اس کے بعد خلافت پہ اختلاف بھی ہوا، تھوڑا سا تنازع بھی ہوا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشیر کے طور پہ، قاضی کے طور پہ وہ ساتھ رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشیر کے طور پہ، قاضی کے طور پہ ساتھ رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح رہے. پھر حضرت امام علی مرتضیٰ کا اپنا دور آیا. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا دور آیا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بلکہ ریاست اسلامیہ جو ہے انہوں نے امام نے، وقت کے امام نے اور نواسہ رسول نے، صحابی رسول نے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی پر امن طور پہ، تاکہ امت میں اتفاق اتحاد پیدا ہو جائے اور جو ایک انتشار ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں، خروج کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ اہل نہیں ہے تو اس کو حکمران حاکم نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ نے ابو بکر کا ساتھ دیا، حضرت عمر کا ساتھ دیا، حضرت عثمان کا ساتھ دیا، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے سپورٹ کر دی اس ریاست اسلامیہ پوری کی پوری، تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، تو انہوں نے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یزید کے خلاف ہو، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ تھا. میں عرض کرتا ہوں، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ اگر توبہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوئی مسئلہ تھا تو حضرت حسن اور حسین کیوں نہیں نکلے؟ تجھے تو آپ اللہ نہ کرے ان پر شک کر کے ان پر بھی شک کر رہے ہیں، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے سارے صحابہ برحق ہیں، سارے اہل بیت برحق ہیں، تو مسئلہ نہیں تھا اس لیے نہیں نکلے. ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے، ایمان ہے، اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نہ کرے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا تو جو حضرت حسین یزید کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ اس وقت بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ کرے کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور اہل بیت اور صحابہ خاموش، بالخصوص حضرت حسین اور حضرت حسن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پہرے دار بھی تھے. اور جہاں تک آگے کہ حضرت حسین یزید کے خلاف نکلے، تو جب حضرت امیر معاویہ کے انتقال وفات کے بعد یزید نے حکومت سنبھالی، تو حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے غلطیاں کرنا شروع کر دی. ان غلطیوں کی بنیاد پر حضرت حسین ان کے خلاف نکلے اور ان کو سمجھانے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن راستے میں کچھ ایسے عوامل پیش آ گئے کہ جس کی بنیاد پر جنگ ہو گئی. لیکن چونکہ ہم نے آگے نواسہ رسول کو دیکھنا ہے، عوامل جو بھی تھے، عوامل جیسے بھی تھے، جنگ جس طریقے سے بھی ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مطالبات کرنا چاہتے تھے تو وہ ماننے بھی چاہیے تھے. تو یزید کی حکومت میں مسئلہ تھا، اس لیے حضرت حسین نکلے تھے، ورنہ یہی حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں آرام سے رہے، خلافت بھی مانی اور زندگی بھی بسر کی. تو اس سے یہ دلیل بنتی ہے کہ حسین اور امیر معاویہ میں کوئی نہ اختلاف تھا اور نہ اختلاف کی کوئی وجہ تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ قاری صاحب. ناظرین، آپ نے قاری صاحب کی بڑی جامع اور مختصر گفتگو سنی، جس کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور واقع کربلا سچ اور حق تھا، اور یزید جو تھا وہ غلطی پر تھا. تو لیکن اس غلطی کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. وہ صحابی رسول تھے، وہ برادر نسبتی تھے حضور کے، وہ کاتب وحی تھے، اور کتابت قرآن کے لیے حضور کا ان پر اعتماد کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ بہت غیر معمولی واقعہ تھا. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.